بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، نورانی قاعدہ کے بیسک چیزوں سے متعلق ہم نے اس سے پہلے دو ویڈیو ہم نے اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں۔ یہ تیسرا اور آخری ویڈیو ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہدایت تختی نمبر 15، قمری و شمسی کلمہ کے شروع میں جو حمزہ الف کی شکل میں ہے، اگر اس سے پہلے کوئی کلمہ یا حرف ملے تو وہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر اسی حمزہ سے شروع کریں تو اس کو زبر کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہ تختی نمبر 15 میں حروف قمری و شمسی کا بیان ہے، اس ویڈیو کو دیکھ لے، سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے پڑھا گیا حروف قمری کو اور حروف شمسی کو کس طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ ہدایت تختی نمبر 19، مد کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی اور دوسری قسم میں 2 الف سے 4 الف تک مد ہوتا ہے، جس کو توسط کہتے ہیں، اور تیسری قسم مد لازم میں 3 الف سے 5 الف تک مد ہوتا ہے، جسے طول کہتے ہیں۔ 5 الف الفی طول بہتر ہے۔ یہ ہدایت تختی نمبر 19 میں مد کا بیان ہے، اس سبق کو بھی دیکھ لیں۔ مد لازم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 کلمی، نمبر 2 حرفی۔ مد لازم کی 2 قسمیں ہیں، کلمی اور حرفی۔ پھر ان دونوں کے بھی 2 قسمیں ہیں، یعنی کلمی اور حرفی دونوں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مثقل، نمبر 2 مخفف۔ مد لازم کلمی مثقل کسے کہتے ہیں؟ بتا رہے، مد لازم کلمی مثقل جہاں حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہو اور کلمہ میں ہو، جیسے دابہ۔ مد لازم کلمی مثقل ہے، حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے۔ حرف مد اس میں الف ہے اور اس کے بعد با ہے، اس پر تشدید ہے، اور اس ایک ہی کلمہ میں ہے، الگ الگ لفظ میں نہیں ہے، ایک ہی لفظ میں ہے۔ تو ایسے مد کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں۔ مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں۔ مد لازم کلمی مخفف جہاں حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہو اور کلمہ میں ہو، جیسے آل آنا۔ اب اس میں دیکھیے، حرف مد الف ہے اور حرف مد کے بعد حرف لام ہے، اس پر سکون ہے اور ایک ہی کلمہ میں ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہے، یہ دوسرے لفظ میں نہیں ہے یہ۔ تو ایسے مد کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں۔ پورے قرآن میں یہی ایک مثال ہے۔ مد لازم حرفی مثقل جس حرف کے تلفظ میں حرف مد کے بعد تشدید ہو اور حروف مقطعات میں سے ہو، جیسے الف لام میم میں لام کا مد۔ اس پر ہم یہاں بہت اچھے طریقے سے اس ویڈیو میں جو ہم نے بنایا ہے تختی نمبر 19 کے اوپر، وہاں پر ہم نے بہت اچھے طریقے سے سب کو سمجھایا ہے۔ آپ وہاں پر بھی اس ویڈیو کو جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو مد لازم حرفی مثقل کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے جس حرف کے تلفظ میں حرف مد کے بعد تشدید ہو اور حروف مقطعات میں سے ہو، جیسے الف لام میم۔ الف لام میم میں لام کا مد، تو اس کو مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں۔ تو اس میں بتایا کہ حرف کے تلفظ میں، اب دیکھیے لام جو ہے، لام یہ حرف مد نہیں ہے، لیکن اس کے تلفظ میں مد ہے۔ وہ مد کون سا ہے؟ الف۔ لام میں الف جو ہے، لام بولتے ہیں تو لام، لا الف میم سے لام بنا ہے، تو لام میں جو الف ہے اس تلفظ میں وہ حرف مد ہے، اس کے بعد تشدید ہے اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تو ایسے مد کو مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں۔ مد لازم حرفی مخفف جس حرف کے تلفظ میں حرف مد کے بعد ساکن حرف ہو اور حروف مقطعات میں سے ہو، جیسے قاف، نون، اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ اس کے حرف کے تلفظ میں حرف مد ہے، یعنی قاف بولتے ہیں تو قا الف فے قاف، تو قاف میں الف جو ہے، قاف کے اندر الف جو ہے وہ حرف مد ہے، اور اس کے بعد فا ہے جو ساکن حرف ہے، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔
تو ایسے مد کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ مد لین لازم حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو، مد لین لازم حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے عین سین قاف۔ تو دیکھیے عین میں کیا ہے، عین کے عین بولتے ہیں تو عین یا زبر آئی اور نون عین، اس طریقے سے عین ہے۔ تو مد لین حرف لین ہے، یا اس میں حرف لین ہے، عین میں یا حرف لین ہو رہا، اس کے بعد سکون اصلی ہے، یعنی نون کے اوپر جو سکون ہے وہ سکون اصلی ہے۔ تو ایسے مد کو مد لازم حرف لین کہتے ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد، یعنی دونوں میں عین، اور پورے قرآن کریم میں اس کی یہی دو مثالیں ہیں۔ اس میں 3 یا 5 الف والا طول بہتر ہے اور قصر نہایت ضعیف ہے۔ مد عارض وقفی حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، جیسے تکذبان، اس میں حرف مد الف ہے اور اس کے بعد نون میں سکون ہے، اور یہ سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، تو ایسے مد کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ یعلمون، یہاں پر بھی واو حرف مد ہے اور نون میں سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی واو میں جو مد ہے وہ مد عارض وقفی ہے۔ نستعین میں یا جو ہے یا مد ہے، یا مد کو حرف مد عارض وقفی کہتے ہیں وغیرہ۔ یہاں 3 الفی طول بہتر ہے، پھر توسط جس کی مقدار 2 الف ہے، پھر قصر کا درجہ ہے۔ مد لین عارض وقفی حرف لین کے سکون وقف کی وجہ سے ہو، جیسے خوف ہے نا، خوف میں دیکھیے حرف لین کے سکون، اس میں حرف لین واو ہے نا، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، واو لین 2 ہے، واو یا، تو یہاں پر حرف لین واو ہے، واو سے واول ہے، اس کے بعد اس لین کے سکون وقف کی وجہ سے خوف، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے مد کو مد لین عارض وقفی کہتے ہیں۔ والصیف، یہاں پر بھی اس کو مد لین عارض وقفی کہتے ہیں، اس میں قصر بہتر ہے، پھر توسط 2 الفی، پھر طول 3 الفی کا درجہ ہے۔ نمبر 1 ہجے اس طرح ہوں گے، اب وہاں پر جو والصافات لکھا ہوا اس کا ہجے کر کے بتا رہے کہ اس کو ہجے کیسے کرنا ہے۔ ہجے اس طرح ہوں گے، واو صاد زبر والصاد، فا کھڑا زبر صاف، والصاف اوپر مد، والصاف، فا کھڑا زبر فا، والصاف تا زیر تی، والصافاتی، ایسے ہجے کریں گے والصافاتی کا۔ اب ہدایت تختی نمبر 20، طلبہ کو 1-2 کلمے نرمی سے سمجھاوے تو سمجھ لیں گے، طلبہ سے مطالعہ میں رواں نکلوائیں، رواں پڑھ کر ہجے رواں پوچھے اور پارہ عم سے ان کلمات کا امتحان لیتے رہے۔ طریقہ تعلیم درست ہے تو طلبہ خود بخود پڑھ کر سنا دے۔ نمبر 2 ہجے اس طرح ہوں گے، واو زبر وس، دیکھیں والضالین کا ہجہ کریں، والضالین کی ہجہ کیسے کریں گے، واو زا زبر و، واو زبر و، لام ضاد زبر لظ ولظ، ضاد الف لام زبر ضال ولظال اوپر مد، ولظال لام یا زیر لی، ولظالی نون زبرنا، ولظالین آگے آیت ولظالین، اس طریقے سے ہجے کریں گے۔ ہجوں میں پہلے حرف کا نام لیا جاتا ہے، پھر حرکات کا، اور لفظ کے ختم ہونے تک ہر حرف کے رواں پہلے حرف سے ملاتے رہتے ہیں۔ تو والضالین کے ہجے اس طریقے سے کریں گے۔ تختی نمبر 20 پر جو ویڈیو ہم نے بنایا اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا، ہم نے ہجے رواں اور اجرے کے ساتھ ہر تختی کو ہم نے 3 طریقے سے پڑھا ہے، ہجے کے ساتھ، رواں اور اجرا کے ساتھ۔ تو اس تختی کو دیکھیے گا، اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہدایت تختی نمبر 21، حروف مقطعات کو زبانی یاد کرا دینا موجب برکت ہے۔ نمبر 2 الف لام میم صاد اور الف لام میم را میں اس کا خاص خیال رکھیں کہ میم کو کھینچتے وقت دوسری میم میں غنہ نہ ہونے پائے، اسی طرح الف لام را میں لام کی میم میں بھی غنہ نہ ہونے پائے، یعنی الف لام میم را، میم کو کھینچتے ہو دوسرے میم میں، یعنی میم ڈبل میم آ رہا ہے یہاں پر، تو کہہ رہے میم
کو کھینچتے وقت دوسری میم میں، یہ میم بولتے ہیں، میم یہ زیر میم، تو میم میں غنہ نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھنا ہے. یعنی اس طریقے سے پڑھیں گے الف لام میم را. یہ اگر اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں الف لام میم را تو یہ غلط ہو جائے گا، تو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے بتایا. اسی طرح الف لام را میں لام کی میم میں بھی غنہ نہ ہونے پائے، اس کو پڑھنا ہے الف لام را، یعنی الف لام را، تو یہ غلط ہو گیا، یہ غنہ ہو گیا، تو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے. نمبر 3، عین سین کے نون ساکن میں اخفا کرایا جائے. عین سین جو ہے عین سین قاف ہے نا، اس میں اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. عین سین قاف ہا میم عین سین قاف جو ہے اس میں عین کو کھینچیں گے اور اخفا جیسے عین، یہ جو ہم کر رہے ہیں اخفا کہتے ہیں اس کو. سین یہ اس کو اخفا کہتے ہیں. قاف تو عین سین میں اخفا ہوگا. میم مشدد غنہ کے ساتھ ادا ہو. نمبر 4، طاسیم میم میں سین کو بلا نون کے میم میں ملا کر اس طرح پڑھائیں. طاسیم میم، سین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھائیں گے، بلا نون کے سین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھائیں گے. ہدایت تختی نمبر 24، مثلا مر ربکا کے ہجے میم را زیر مر ربا زبر رب، مر ربا زیر بی مر ربی، کاف زبر کا مر ربکا، مر ربکا ہجے اس طریقے سے کریں گے. رزق لکم کے ہجے رازا زیر رز، قاف لام زبر قل، رزق لام زبر لا، رزق اللہ، کاف میم پیش کم، رزق لکم. من یعمل کی ہجے میم نون یا زبر مئی غنہ کے ساتھ، یا عین زبر یا، من یا میم لام زبر مل، من یعمل اس طریقے سے. الہ واحدہ کے ہجے حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ دو ہا واو دو زبر ہوں، الہ ہوں. اس کے بعد واحدن کے ہجے ہوں گے کہ واو الف زبر وا، حاضر ہی واحی، دال دو زبر دن، واحدن الہا واحدن. تو اس طریقے سے ہجے کریں گے. ہدایت تختی نمبر 25، کسی حرف پر جزم ہو اور بعد والے حرف پر تشدید ہو تو جزم والے حرف کو نہ پڑھیں گے بلکہ تشدید والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جیسے عبدتم، اب دیکھیے دال میں جزم ہے اور تا کے اوپر تشدید ہے، تو دال والے جو جزم ہے اس حرف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ با کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. عبدتم قد تبین، اس میں بھی دال کو نہیں پڑھیں گے، قاف کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. قالت طائفتم، یہاں پر بھی تا کے اوپر جزم ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، لام کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد یا واو ایک ہی کلمہ میں ہو تو ادغام و غنہ نہ ہوگا بلکہ اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے دنیا، قنوان، صنوان، بنیان. پورے قرآن مجید میں اس قاعدے کے یہی 4 الفاظ ہیں، اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں. تو یہ سارے تختی سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو ہم نے پڑھ کر آپ کے سامنے رکھا. اب صاحب کتاب اذان و اقامت کی بعض غلطیاں جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی ہے اس سے متعلق کچھ باتیں رکھی ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں. اذان کی عظمت و وقات بچوں کے دلوں میں بٹھائیں اور کلمات اذان و اقامت کی عملی مشق بھی بتدریج کرائیں. اذان میں متعدد غلطیاں ہوتی ہیں، مثلا الہ رسول میں حرف مد کو بڑھانا، مثلا الہ رسول میں حرف مد کو بڑھانا، حیا میں زبر کو کھینچنا، علی الصلاۃ میں عین کو حذف کر دینا، الصلاۃ خیر من النوم میں صلاۃ کے لام کو بہت کھینچنا. اس طرح لفظ اللہ اکبر میں لفظ اللہ کے لام کو مد طبعی سے زیادہ کھینچنا. شرع وقایہ میں اس طرح کی اس اغلاظ کی طرف مجملاً توجہ دلائی گئی ہے. اقامت میں ہر کلمہ پر سانس توڑ دینا، حی علی الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ میں تا کی حرکت کو ظاہر کر کے کرنے کا عام رواج ہے جو صحیح نہیں ہے. اذان کی طرح اقامت میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت چہرہ کو دائنی اور بائیں جانب
پھیرنا مستحب ہے۔ اقامت میں آخری کلمہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کو ایک ہی سانس میں کہنا چاہیے۔ تو یہ اذان و اقامت سے بعض غلطیاں تھیں جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھیے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے ڈھنگ سے قرآن کو پڑھنے کی اور پڑھانے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔